السلام علیکم۔ انتقام قسط نمبر 5۔ کمرے میں بہت ہی پہلے سے ایک جن تھا، تو حسن نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ ہمیں اس جگہ پر کیوں لائے جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس کمرے میں اور یہاں پر جنات ہیں۔ ڈرائیور نے کہا کہ اس کے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی گھر نہیں تھا، ہمیں مجبوراً اس گھر میں رہنا پڑا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے کہا سب اپنا اپنا سامان پیک کر لو، صبح ہوتے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ حسن نے ڈرائیور سے کہا کہ کیا تمہیں جن کے بارے میں اور کوئی معلومات ہیں؟ ڈرائیور نے کہا جی ہاں بالکل، میں نے سنا ہے کہ کچھ سال پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر تھا، اس نے جن کے بچے قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور جن کو یہاں پر قید کر دیا، اس لیے جن اپنے بچوں کے انتقام کے لیے انسانوں سے بدلہ لے گا۔ یہ بات سن کر حسن اور اس کے ساتھ ہی سب گھبرا گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ ہمیں ابھی واپس جانا ہے۔ ڈرائیور نے کہا کہ ابھی بارش بنی ہوئی ہے، ہم کچھ دیر کے لیے بارش کو دیکھتے ہیں۔ اگر جاتے ہوئے راستے میں بارش آ گئی تو کافی کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جنگل ہے، ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ حسن نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ سب اپنا سامان پیک کر لیں، ہو سکتا ہے ہم کسی بھی وقت یہاں سے نکل جائیں گے۔ ادھر کالی اور آسیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے کالی سے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے دروازہ کیوں توڑا؟ کالی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ آسیہ نے فوراً ہی کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نیند میں اٹھ کر گئے تھے۔ ڈرائیور نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیند میں اٹھ جائے اور دروازہ توڑ دے؟ آسیہ نے کہا ہمیں جتنا پتہ تھا ہم نے بتا دیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے کمرے میں گئے اور سامان پیک کرنے لگے۔ کالی اور آسیہ بھی اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کالی نے آسیہ سے کہا ہاں اب بتاؤ، تم تو کہتی تھی میں بڑا جادو جانتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، کیا تم نے کچھ نہیں، الٹا ہماری جان جانے والی تھی، شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ آسیہ نے کہا مجھے جادو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جن نے حملہ ہی اس طریقے سے کیا۔ کالی نے کہا اب کیا ہوگا؟ آسیہ نے کہا میں دیکھتی ہوں، کمرے میں جا کر کچھ کرتی ہوں۔ کالی نے کہا نہیں، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اب تم نے کچھ کیا تو مجھے لگتا ہے ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ آسیہ اور کالی اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک آواز گونجی۔ آواز سن کر بچے ڈر گئے اور چیخنے لگے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ سب بچے باہر صحن میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ چلو ڈرائیور کے پاس چلتے ہیں، وہ بس میں سویا ہوگا، اس کو بتاتے ہیں جا کر کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ جیسے ہی حسن نے بس کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈرائیور مر چکا ہے اور ڈرائیور کا سر دھڑ پر ہے ہی نہیں۔ سب لوگ زور زور سے رونے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم سب مر جائیں گے؟ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔